اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد نقل عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى حيث قال كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسنی امن من عذابی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں ہمارے والدین کے، آباء و اجداد کے، تمام مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان، آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے برائے ایصال ثواب سیدہ انور النساء نقوی سید گلزار حسین نقوی اور سید مظفر حسین نقوی کے لیے، ان مرحومین کے لیے، اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام اور شہدائے ملت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مل کے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں حقائق کے لیے خلق کیا ہے. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو حقیقت توحید لے کر آتے ہیں، اور ابھی بھی ہمارا سفر جو خداوند متعال کی طرف ہے وہ حقیقت توحید کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ مفاہیم توحید کی طرف، تصورات توحید کی طرف. جتنے بھی فضائل ہیں وہ حقائق کی شکل میں ہوں، ہماری روح میں، ہمارے دل میں، تو ہمیں فائدہ ہے. مفاہیم اور تصورات کی شکل میں ہمارے ذہنوں میں ہوں تو ہم میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی ہے. جب بھی یہ سارے کے ساری فضائل ہوں یا رذائل ہوں حقیقت کی شکل میں ہماری روحوں میں آئیں تو ہم بنتے ہیں. ہمارے مفاہیم کی شکل میں ہمارے ذہنوں میں آئیں تو ہم نہیں بنتے. کوئی بھی تبدیلی ہم میں ایجاد نہیں ہوتی ہے. تبدیلی ہمارے وجود میں فقط اس صورت میں ایجاد ہوتی ہے کہ ایک حقیقت ہمارے وجود میں. اسی لیے خداوند متعال نے ہمیں حقائق کے لیے بنایا ہے. 100 سال بھی اگر ہم انہی مجالس میں جاتے رہے اور حقائق کی طرف ہم نے سفر نہ کیا تو ہم نہیں بدلیں گے.
سارے کا سارا قرآن اگر اس کی آیات ساری کی ساری میں پوری طرح سے سمجھ جاؤں جیسا خداوند متعال چاہتا ہے، اگر میں سمجھ جاؤں ساری کی ساری آیات تو بھی میں نہیں بدلوں گا۔ ساری کی ساری روایات جتنی ائمہ علیہم السلام نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری میرے ذہن میں آ جائیں تو اس سے میں بدلتا نہیں ہوں، صرف ایک دھکا ملتا ہے، ایک پش ملتا ہے کہ جاؤ ایک حقیقت ہے اسے حاصل کرو۔ اس حقیقت کو حاصل کیا تو میں بنا، اور اگر نہیں حاصل کیا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رذائل کے مفاہیم میرے ذہن میں آنے سے میں برا نہیں بنتا، اسی طرح سے اچھائی کے مفاہیم میرے ذہن میں آئے تو میں اچھا نہیں بنتا۔ یہ تصورات جو ہمارے پاس ہیں یہ غلط ہے کہ اگر میں نے مثلاً بہت زیادہ دینی کتابیں پڑھ رکھی ہیں تو اب میں بہت اچھا انسان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ایک بندہ ہے، ممکن ہے اس نے سب سے اہم ترین کائنات کی کتاب حفظ کر رکھی ہو، اس کے مفاہیم بھی معلوم ہو اسے، لیکن گھر میں اچھی طرح سے پیش نہ آتا ہو، تمیز سے پیش نہ آتا ہو، اس لیے کہ وہ نہیں بنا ہے، فقط اس کے پاس مفاہیم آئے ہیں۔ مفاہیم مجھے نہیں بناتے، حقائق ہیں جو مجھے بناتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ دیکھیے خداوند متعال مجھ سے خالص توحید مانگتا ہے، ایسی توحید جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، عدم اخلاص نہ ہو۔ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں مخلصاً خداوند متعال کو قبول کروں، ایسی توحید جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ وہ وہی توحید فطری ہے جو اس نے مجھے دی ہوئی تھی، حقیقت کی شکل میں ہو تو اس میں شک نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ جو مفاہیم ہمارے ذہنوں میں ہے بہت سے اوقات میں یہ شک کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ ممکن ہے ایک بندہ بہت ساری کتابیں پڑھ لے اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی نظریات سے پھر گیا ہوگا، شک کا شکار ہو جائے گا۔ وہ چیز جو انسان کو شک میں مبتلا نہیں ہونے دیتی وہ حقیقت ہے، نہ مفاہیم۔ مفاہیم بھی اگر عمل کے ساتھ نہ ہو، حقائق کے ساتھ نہ ہو تو بہت کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ خداوند متعال مجھ سے دیکھیے دو قسم کی توحید ہے، علماء نے بیان کی ہے، توحید افعالی اور توحید صفاتی۔ توحید افعالی یعنی ایک ایسی جائے گا جہاں پر میں پوری کائنات میں خدا کے فعل کو دیکھوں کہ کائنات میں خداوند متعال ہے جو اثر انداز ہے، جو مؤثر ہے، کوئی اور چیز کوئی اثر نہیں ایجاد کر سکتی۔ ایجاد کرنا خداوند متعال کا کام ہے، ایجاد کرنا خداوند متعال کی خصوصیت ہے۔ یہ پانی جو میرے سامنے رکھا ہے، ایک تو یہ کہ حقیقت پانی ہے جس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ پچھلی بات کے لیے اس طرف توجہ کیجئے، اگر میں پیاسا ہوں تو مفہوم پانی میری پیاس بجھاتا ہے؟ نہیں۔ تصور پانی میری پیاس بجھاتا ہے؟ نہیں۔ حقیقت پانی ہے جو میری پیاس بجھائے گا۔ اسی طرح سے حقیقت توحید ہے جو میرے وجود میں آئی تو بہرحال اس کا فائدہ ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ پانی میری پیاس بجھاتا ہے، یہ بھی توحید ابھی میری کامل نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس میں نقص ہوتا ہے۔ حقیقت میں پانی نہیں ہے جو میری پیاس بجھاتا ہے، حقیقت میں خدا ہے جو پانی کے ذریعے میری پیاس بجھاتا ہے۔ حقیقت میں کھانا نہیں ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے، خدا ہے جو کھانے کے ذریعے سے مجھے طاقت دیتا ہے۔ حقیقت میں دوا نہیں ہے جو مجھے شفا دیتی ہے، خدا ہے جو دوائی کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے شفا دیتا ہے۔ خدا اگر اس پانی سے کہہ دے اب اس کی پیاس نہیں بجھانی تو یہ پانی پیاس بجھا سکے گا؟ نہیں۔ اثر صرف خدا کا ہے، ایجاد کا کام فقط خداوند متعال کا ہے۔ خداوند متعال اس پانی سے کہہ دے کہ تم نے اب پیاس نہیں بجھانی، خداوند متعال اس آنکھ سے کہہ دے کہ تم نے اب نہیں دیکھنا، تو کیا میں دیکھ سکوں گا؟ نہیں دیکھ سکوں گا، نہیں دیکھ سکوں گا عزیزان۔ یہ پانی میں بھی حقیقت خود پانی نہیں ہے جو مؤثر ہے، خداوند متعال ہے جو اس کے ذریعے سے اثر پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ہماری اس طرح کی توجہات نہیں ہو پاتی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ گھر میں کھانا لے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو آپ رازق تو نہیں ہے نا، حقیقت میں خدا ہے جو آپ کے ذریعے سے دے رہا ہے، میں رازق تو نہیں بن گیا ہوں۔
ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں مفاہیم آ جاتے ہیں توحید کے، وہ کافی نہیں ہیں، حد عقل انسان اس درجے پر تو پہنچے جہاں توحید عملی ہو، عمل میں توحید ہو، جب کوئی عمل انجام دے رہا ہو تو اسے یقین ہو کہ یہ خدا ہے جو میرے ذریعے سے عمل لے رہا ہے، میں اس کا ایک کارندہ ہوں، میں اس کی فوج کا یا اس کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے اپنے آپ کو اس طرح سے تصور کیا کریں جیسے لشکر ہو خداوند متعال کا ایک بہت وسیع، اور آپ تنہا اس کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے وہ خداوند متعال کا لشکر ہے، خداوند متعال ہر چیز سے اپنے کام لے رہا ہے، ہم نہیں ہیں۔ بہرحال ہم مجرا ہیں، مجرائے فعل الہی ہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارا یہ نقش ہے کہ ہم خداوند متعال کے کاموں میں اس قابل ہیں کہ خدا ہم سے وہ کام لے رہا ہے۔ اگر میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا خداوند متعال ایک اور بندے سے یہی کام لے لیتا، میری توجہ تو ہو حد، اسے کہتے ہیں توحید افعالی، جہاں پر میں دیکھوں کہ مؤثر یہ پانی نہیں ہے، خدا ہے۔ خدا پانی کو منع کر دے، اب تم نے پیاس نہیں بجھانی، یہ پیاس نہیں بجھائے گا، یا خدا منع کر دے یا ولی خدا منع کر دے۔ ایک بندہ ہے جو امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں پانی مانگ رہے ہیں تو امام سے توہین سے پیش آتا ہے، امام اسے بد دعا دیتے ہیں کہ اب تیری پیاس کبھی نہ بجھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوفہ چلا گیا اور اس کے بعد اس کو پیاس لگتی رہتی تھی اور وہ پانی پیتا جاتا تھا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اسی حالت میں مر گیا۔ خدا چاہے منع کر دے یا ولی خدا منع کر دے، اس پانی کو پیاس نہیں بجھانی، نہیں بجھے گی۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، خدا نے کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اب ابراہیم کو نہ جلانا، اس کے لیے سلامتی بن جاؤ، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اسی آگ میں کسی اور کو پھینکے وہ جل جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جلیں گے، اس لیے کہ خداوند متعال نے آگ کو کہا ہے اب نہیں جلانا۔ اگر جلا رہی ہے تو خداوند متعال نے کہا ہے کہ جلاؤ، مؤثر تنہا خداوند متعال ہے، خدا منع کر دے یا ولی خدا۔ ایک بندہ خراسان سے آیا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، آ کے کہہ رہا ہے آگے کہہ رہا ہے مولا آپ خروج کیوں نہیں کرتے، آپ کی مدد کے لیے بہت زیادہ لوگ تیار ہیں۔ مولا نے اس سے کہا کہ اچھا بہت لوگ تیار ہیں، اپنے خادم کو حکم دیا، کہا تنور گرم کرو، آگ جلاؤ۔ تنور جب بالکل گرم ہو گیا تو مولا نے کہا اس میں چھلانگ لگاؤ۔ اس نے مولا سے معافی مانگنا شروع کر دی، مولا مجھے معاف کر دیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اتنی سخت سزا نہ دیں، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال بیٹھا ہوا تھا مولا کے پاس کہ اتنے میں ہارون مکی تشریف لائے۔ مولا نے کہا ہارون مکی اس تنور میں کود جاؤ، وہ فوراً اس تنور میں کود گئے۔ اب اسے پریشانی لگی تھی، بار بار کہتا تھا مولا ذرا دیکھ لیں اس بندے خدا کو کیا ہوا، کیا بنا، اس کا جل گیا ہوگا، نہ جانے کس حالت میں ہوگا، بار بار اسی طرح سے سوال کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا جاؤ ڈھکن ہٹاؤ۔ تنور کا ڈھکن جو ہٹایا تو دیکھا کہ ہارون مکی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہاں ابراہیم کے لیے خدا نے آگ سے کہا تھا تم نے نہیں جلانا، یہاں ولی خدا نے کہا ہے ہارون کو نہیں جلانا۔ یہ نہیں جلائے گی، یہ نہیں جلائے گی، خداوند متعال کہے یا اس کا ولی کہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو خدا ہمیں ایک ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں ہم توحید افعالی پر ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا بعض اوقات ہمیں مشکلات میں اس لیے ڈالتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس بات پہ یقین لے آئیں کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں تشخیص دینے کی، نہیں تشخیص دے پا رہے، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا بیماری کیا ہے، دوا دے رہے ہیں لیکن حالت بہتر نہیں ہو رہی ہے، حالت دن بدن خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ممکن ہے تصور کرے کہ یہ مجھ پہ کوئی مصیبت آئی ہے، نہیں عزیزان، بعض اوقات اس مصیبت میں یہ خیر چھپا ہوا ہوتا ہے
کہ یہ بندہ رفتہ رفتہ دیکھتا رہے کہ نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ دوا کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہ جب ساروں سے مایوس ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی پاک فطرت باہر آتی ہے. وہ کہتی ہے فقط تنہا خداوند متعال ہے جو اسے شفا دے سکتا ہے. بعض اوقات انسان اس طرح سے اس مرحلے پہ پہنچتا ہے. لیکن وہ جو لوگ پاک ہیں بہرحال وہ دیکھتے ہیں، حتیٰ خود بھی جب کوئی ایک عمل انجام دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان کے ہاتھ سے یہ کام لیا. اسی لیے کوئی اپنی بڑائی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اپنی فضیلت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ خدا نے جو فرمایا الحمدللہ وہ حق فرمایا ہے. انسان چاہے کرامات دکھا رہا ہو، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کمالات اس کے نہیں ہیں. جس کی ذات اپنی نہ ہو اس کی صفات اپنی کیا ہوں گی؟ جس کی صفات اپنی نہ ہو اس کے افعال اپنے کیا ہوں گے؟ وہ سب کا سب خداوند متعال کی طرف لوٹتا ہے. لیکن خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس مرحلے پہ پہنچ جائیں. اس سے اونچا اس مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ علماء نے کہا یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان اگر سارے گناہ چھوڑ دے. ایک ولی خدا سے میں نے سنا کہ اگر انسان سارے گناہ چھوڑ دے، سب گناہ، اور نوافل کو ان کے اوقات پر انجام دے، ظہر کے نافلہ اس کے وقت پر، فجر کا نافلہ اس کے وقت پر، عصر کے نوافل اس کے وقت پر، اگر انسان اس طرح سے کرے تو روایت نے کہا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ ہے بعض جگہوں پر، اور بعض جگہوں پر حتی احبہ نہیں ہے، حتی اکون سمعہ یسمع بہ واکون بصرہ الذی یبصر بہ واکون یدہ التی یبطش بہ. انسان نوافل کے ذریعے سے خداوند متعال کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے. گناہ چھوڑ دیے. یہ جو عبادتیں ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں؟ ان کا کام ہے ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنا. میں نے کل عرض کیا تھا، پوری بات نہیں دہراؤں گا، لیکن بہرحال بات راسخ ہو جائے ذہن میں، اس لیے یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں. عبادتوں کا کام ہے کہ ہم عبادتوں میں خداوند متعال کی طرف توجہ رکھیں. اس توجہ کا نام طہارت ہے. جب ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں اور ہر چیز سے منقطع ہوں، اسے طہارت کہتے ہیں. عبادتوں کا کام یہ ہے کہ ہمیں طہارت دیں، اور اس کے بعد ہمارا عمل یہی نوافل اور دیگر عبادتیں اور عمل تکرار کے ساتھ اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں مزین کرے، ہم میں صفات حسنہ ایجاد ہوں، فضائل ایجاد ہوں. تو یہ روایت کہتی ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا مومن بندہ، میرا عبد میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتیٰ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ میں ہوتا ہوں، وہ جس کان سے سنتا ہے وہ میں ہوتا ہوں. اب یہ کچھ ایسی چیز نہیں سنتا جو وہ نہ چاہتا ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جو وہ نہ چاہتا ہو. یہ اس کا، یہ خدا کہتا ہے اکونا یدہ التی یبطش بہا، یہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ ہے نوافل جو ہمیں یہاں تک لے کے جا سکتے ہیں کہ پھر ہمارا فعل خداوند متعال کی خاطر ہوگا، وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے. تو آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں نوافل کا یہ رتبہ ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچے رہیں اور نوافل کو انجام دیتے رہیں اپنے اوقات پر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا ہماری آنکھ ہو جائے، خدا ہمارا کان ہو جائے، خدا ہماری زبان ہو جائے. یعنی یہ کہ میں وہی کروں گا جو وہ چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا اگر نوافل کا یہ درجہ ہے تو فرائض کا درجہ اس سے بلند ہونا چاہیے. فرائض کا کیا درجہ ہے؟ کہ فرائض کا درجہ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے خدا اس کی آنکھ ہو جاتا تھا، فرائض کے ذریعے سے یہ خدا کی آنکھ ہو جاتا ہے. یا نوافل کے ذریعے سے یہ خدا اس کی زبان ہوتا تھا، فرائض کے ذریعے سے یہ لسان اللہ ہو جاتا ہے. یعنی اب خدا نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے، خدا دیکھتا ہے اس کے ذریعے سے، خدا سنتا ہے اس کے ذریعے سے. یہ ید اللہ ہوتا ہے، یہ عین اللہ ہوتا ہے، یہ لسان اللہ ہوتا ہے، یہ وجہ اللہ ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام.
یہ ہے قرب الفرائض، یعنی یہ اب خداوند متعال کا چہرہ ہے، خدا کی آنکھ ہے۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا، ہمارے بعض علماء نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت میں بھی کہیں نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کسی کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بہرحال مارا، اسے سرزنش کی، تو وہ شکایت لے کر چلا گیا خلیفہ دوم کے پاس، اور خلیفہ دوم کے پاس جب شکایت لے کے گیا تو مختصر کر رہا ہوں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا رأت کا عین اللہ ضربت کا ید اللہ، علی کی شکایت نہ کر، وہ ید اللہ ہے جس نے تجھے مارا ہے، وہ خدا کی آنکھ ہے جس نے تجھے دیکھا ہے، وہ خدا کی آنکھ ہے، وہ خداوند متعال۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اس مرحلے کو بعض علماء نے کہا کہ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، جہاں انسان خداوند متعال کی صفات کی جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ تو کم از کم انسان توحید افعالی تک تو جائے، توحید ایک حقیقت کی شکل میں اس کے وجود میں آئے، فقط مفاہیم کی شکل میں وجود میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک حقیقت کی شکل میں۔ جتنے بھی معارف ہیں عزیزان، وہ حقائق کی شکل میں میرے وجود میں آئیں تو ان کا اثر ہے، اور اگر مفاہیم کی شکل میں ہو تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس پانی کا، مفہوم پانی کا جیسے کوئی اثر نہیں ہے، حقیقت پانی کا اثر ہے، اسی طرح جتنے کمالات ہیں وہ اگر ان ریئل آنٹولوجیکلی اگر میرے وجود میں آئیں، میری روح میں آئیں تو میں بنا ہوں، ورنہ نہیں۔ چاہے خدا کی معرفت ہو، چاہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو، چاہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام، ان کے ذہن میں اہل بیت سے متعلق مفاہیم تھے جیسے ہمارے ذہنوں میں ہیں، یا نہیں ان کے وجود میں وہی صفات تھی جو اہل بیت کے وجود میں ہیں؟ وہ اہل بیت کیسے بنے تھے؟ سلمان منا اہل البیت مفاہیم کی وجہ سے نہیں بنتا ہے، سلمان منا اہل البیت یعنی اہل بیت کی صفات کے آئینہ دار، اہل بیت کی صفات حقیقت کی شکل میں ان کے وجود میں آئی تھی۔ جب بھی حقیقت ہمارے وجود میں آئے گی اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ خداوند متعال نے ہمیں مفہوم ولایت کے لیے نہیں بنایا، حقیقت ولایت کے لیے بنایا ہے۔ یہ نہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم مفہوم ولایت سمجھو، اس لیے بنایا کہ خود ولی اللہ بنو۔ اصل جائے گا انسان کی یہ ہے پاکیزگی میں اس طرح سے آگے چلتا رہے کہ خود اس کے بس ہر چیز کا عزیزان معرفت، حقیقی معرفت صرف وہ ہے جہاں پر انسان حضوری معرفت رکھتا ہو، شہود رکھتا ہو۔ اگر شہود و حضور نہیں ہے تو اس معرفت کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے۔ یہی قرآن، یہ اگر ایک حقیقت کی شکل میں میرے وجود میں اترے تو اس کا اثر ہے، لیکن اگر مفاہیم کی شکل میں میرے وجود میں اترے تو اس کا کوئی اثر نہیں، بہت معمولی سا اثر ہے۔ دیکھیے میں ثواب والی اثر کی بات نہیں کر رہا، ثواب اور گناہ اپنی جگہ۔ جب میں قرآن دیکھ رہا ہوں ثواب ہے اگر خدا کی خاطر دیکھوں، جب میں قرآن حفظ کر رہا ہوں اس کا ثواب ہے اور ایک اثر بھی ہے بالآخر حفظ کرنے کا، لیکن حقیقت قرآن مفاہیم کی شکل میں نہیں ہے۔ حقیقت قرآن حقیقت ہے، مفاہیم اور الفاظ نہیں ہے۔ حضور کے دل پہ جو قرآن اترا تھا وہ مفاہیم کی شکل میں نہیں اترا تھا، جو دل پہ اترے وہ مفاہیم نہیں ہیں، مفاہیم ذہن پہ اترتے ہیں، قرآن دل پہ اترا ہے، مفاہیم ذہن میں آتے ہیں، وہ قرآن دل پہ اترا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حبیب یہ قرآن آپ کے دل پہ اترا ہے، ذہن پہ نہیں۔ ذہن میں جب ہمارے آ جائے تو اب مجھے ذرا بتلائیے کہ یہاں پر ایک کنکر پڑا ہو، میرے ذہن میں سارے کے سارے قرآن کے مفاہیم ہو، میں اس کنکر کو ہلا سکتا ہوں ان مفاہیم کے ذریعے سے؟ وہ جو میں نے حفظ کر رکھا ہے اس کے ذریعے سے نہیں ہلا پاؤں گا۔ لیکن اگر حقیقت آ جائے تو نہیں، یہ حقیقت آ جائے تو مجھے طاقت دے گی۔ کہا لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ ہلائے جا سکتے ہیں،
مفاہیم آ جائیں گے تو ایک کنکر نہیں ہلا سکوں گا. قرآن کی حقیقت میرے وجود میں آ جائے تو پہاڑ ہلا دوں گا. یہ قرآن نے کہا ہے. آپ کو مباہلے کا قصہ یاد ہے؟ اس میں وہ عیسائی پادری یا بہرحال ان کا بزرگ کیا کہہ رہا تھا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑوں کو حکم کرے تو وہ رستہ چھوڑ دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں قرآن ہے، وہ پورے اس قرآن کی بدولت ہٹا سکتے ہیں پہاڑ کو. او قطعت بہ الارض، رستوں کو چھوٹا کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہاں کوئی علی کو مدد کو پکارے، ایک لمحے ادھر ہوں گے، ایک لمحے دوسری جگہ ہوں گے. ان کے وجود میں قرآن ہے، ان کے وجود میں قرآن ہے. یہ زمان و مکان یہ ان لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ما فوق زمان و مکان ہے، ما فوق زمان و مکان. او کلم بہ الموتیٰ، اس کے ذریعے سے مردوں سے بات کر سکتے ہیں، چاہے تو ٹھوکر مارے اور مردے کو اٹھا لیں اور اس سے باتیں کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجود میں قرآن ہے. اب توجہ ہوئی اس کا کیا مطلب ہے جب فرماتے تھے ان القرآن قرآن الناطق، یعنی میرے ذہن میں قرآن کے مفاہیم نہیں ہیں، میرے وجود میں حقیقت قرآن ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، ان ذہنوں میں نہیں. قرآن اگر ذہنوں میں آ جائے تو طاقت نہیں دیتا، سینے میں دل میں اترے تو طاقت دیتا ہے. دل میں آ جائے تو انسان میں طاقت ہوتی ہے، سینے میں آ جائے تو نہیں. اگر ایک حرف آ جائے کسی کے پاس تو اس کو بھی طاقت ہے. قرآن کے ایک حرف کا علم ہو لیکن حقیقت حرف اس کے وجود میں آیا ہو. حقیقت حرف. حضرت آصف ابن برخیہ کے پاس ایک حرف کا علم تھا. تخت بلقیس کو ہزاروں کلومیٹر دور سے نہ جانے کتنے من وزنی چشم زدن میں لا سکتے تھے. مفہوم کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہے، حقیقت حرف ان کے پاس تھی، لہٰذا وہ یہ کام کر سکتے تھے. ہمارے دادا محترم علامہ حافظ کفایت حسین فرماتے تھے کہ آصف ابن برخیہ کے پاس ایک حرف تھا تو وہ تخت بلقیس لا سکتے تھے. وہ جس کے پاس پورا قرآن تھا وہ ڈوبتا سورج ابھار سکتا تھا. اس کے پاس یہ طاقت تھی. پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام کی کرامت یہ نہیں تھی کہ سورج کو ابھار دیا، نہیں، وہ کہتے تھے یہ کرامت نہیں ہے. کیوں؟ یہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، یہ طلوع اور غروب نہیں کرتا ہے. حقیقت میں زمین ہے جو اپنے گردش کے نتیجے میں جب سورج کے سامنے آتی ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، آنکھ کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج طلوع کر رہا ہو. حقیقت میں سورج نے طلوع نہیں کیا، زمین کی گردش کے نتیجے میں ایسا لگا ہے کہ اس نے طلوع کیا ہے. تو جہاں پر کرنیں پڑنا شروع ہوئی ہم نے کہا سورج نے طلوع کیا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام نے سورج کو نہیں ابھارا، زمین کو واپس گھمایا ہے، زمین کو واپس گھما دیا ہے. میں ایک پتھر نہیں ہلا سکتا ہوں، علی امیر المؤمنین زمین کو گھمانے پہ قدرت رکھتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو سورج پلٹا سکتے تھے یا زمین کو پلٹا سکتے تھے، خود انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں کہا علی تم یہ کام کرو؟ شاید جواب دے میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ابو تراب کسے کہتے ہیں، مٹی کے باپ، مٹی کا باپ، پوری دنیا پہ جس کی ولایت ہو ذرے ذرے پر. لیکن ہمارے دادا محترم کہتے تھے کہ نہیں، معجزہ یہ بھی نہیں تھا کہ زمین کو پلٹا دیا.
وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو زمین ہے یہ نظام شمسی کے سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، اور یہ نظام شمسی ایک نظام شمسی ہے، یہ متعدد نظام نہیں ہے، ایک نظام شمسی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت اور دسترس اس بات پر تھی کہ اس نظام میں سے ایک سیارے کو چھیڑے نظام درم برم نہ ہو، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ زمین کو چھیڑیں اور پورا نظام دھرم برم ہو جائے۔ یعنی ولایت فقط و فقط زمین پر نہیں تھی، جہاں تک یہ نظام ہے مولا کی ولایت ہے وہاں پورے نظام پر۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے اس طرح سے عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ گھڑی ہے، اس کو کھولیے، اس کے اندر گیئرز ہیں، وہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے گیئر ہیں، آپ کسی ایک کو بھی چھیڑیے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا نظام دھرم بھرم نہ ہو جائے۔ اس کی جو گراریاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، منظم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو روک دیں یہ گھڑی اپنا کام چھوڑ دے گی، رک جائے گی ساری کی ساری، کسی ایک کو واپس گھما دیں شاید سارے کا سارا نظام ہی ٹوٹ جائے۔ امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے جو زمین میں تصرف کرے کائنات کو تباہ نہ ہونے دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو عزیزان کس چیز نے یہ طاقت دے رکھی ہے؟ مفاہیم نے نہیں، مفاہیم نہیں ہیں عزیزان، مجھے اس طرح سے سمجھ میں آیا ہے، مفاہیم ہمیں طاقت نہیں دیتے، مفاہیم بہت معمولی سی چیز ہے۔ ہمارے استاد کے بقول اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہم سوتے ہیں ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ 1,00,000 کتابیں بھی اگر میرے ذہن میں ہوں، جیسے ہی سوؤں گا، کوئی آپ نے آج تک بندہ دیکھا ہے جو سوتے میں اپنی کتابوں سے جو اس نے پڑھ رکھی تھی ان سے فائدہ اٹھا سکے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے وہ علم یا وہ مفاہیم جو ہمیں سوتے میں فائدہ نہ دیں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے سکیں گے؟ نہیں۔ کون سا علم ہے جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دے گا؟ وہ جو حقائق کی شکل میں انسان کے دل میں اترا ہے، مفاہیم والا نہیں۔ یہ دل سب سے زیادہ اہم چیز ہے عزیزان۔ ہم سمجھتے ہیں عقل سب سے زیادہ اہم چیز ہے، نہیں عزیزان، اس عقل سے زیادہ اہم چیز خدا نے ہمیں دے رکھی بنام دل۔ اس کا خیال اس عقل سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات تکبر بھی اسی عقل پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم انسانوں اور جانوروں میں فرق کرتے ہیں۔ انسان کو عقل دے رکھی ہے خدا نے۔ عزیزان میرے خیال میں یوں کہنا چاہیے کہ بشر کو عقل دے رکھی ہے خدا نے، انسان ابھی بننا باقی ہے۔ انسان تب بنے گا جب اس میں کچھ حقائق آ جائیں۔ صرف عقل ہو تو انسان بشر ہے، شاید یوں کہنا درست ہو۔ بہرحال ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے بشر ہونے میں اور انسان ہونے میں فرق ہے۔ ہم سب کے سب بشر ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم سب انسان ہوں، یعنی ہمارے دل کی جو حالت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ممکن ہے انسان ہو، ممکن ہے انسان نہ ہو۔ ہماری روح کی جو شکل ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیسی ہے، ممکن ہے انسانوں والی ہو، ممکن ہے انسانوں والی نہ ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیے، جا بجا یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بشر ہے اور ہمارا باطن وہ ابھی انسان بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ ممکن ہے انسان ہو، ممکن ہے چوپایا ہو، جانور ہو، حیوان ہو، حیوان سے بھی نیچے ممکن ہے نبات ہو، پودے جتنا ہو ہمارا وجود۔ دیکھنے میں بشر نظر آتے ہوں اور اندر روح وہ ممکن ہے ایک پودے جتنی ہو، یا اس سے بڑی ہو گئی ہو تو ایک حیوان جتنی ہو۔ نہیں معلوم ابھی انسان بنا ہے یا نہیں بنا، اور اگر انسان بنا ہے تو ابھی مسلمان بنا ہے یا نہیں بنا، شیعہ بنا ہے یا نہیں بنا۔ یہ کوئی کنونشنل چیزیں نہیں ہیں عزیزان،
ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے سامنے فارم رکھ دیا جائے اور اس میں یہ خانہ ہو کہ ریلیجن کیا ہے، مذہب اور دین کیا ہے، اور میں لکھ دوں مسلمان یا شیعہ، تو اس کے بعد مجھے اس دنیا میں تو شیعہ اور مسلمان تصور کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر بھی مسلمان اور شیعہ کے طور پہ اٹھایا جاؤں۔ اگر میرے دل میں، اگر میری روح میں حقائق آئے ہیں مسلمانوں والے تو میں ایک مسلمان کے طور سے اٹھوں گا۔ اگر میری روح میں، اگر میرے دل میں حقائق آئے ہیں شیعوں والے تو میں ایک شیعہ کے طور سے اٹھوں گا۔ لیکن اگر میری روح میں وہ حقائق نہ آئے ہوں، اس کے برعکس حقائق آ گئے ہوں، تو یہاں میں جتنے مرضی فارم فل کر دوں اور ان میں لکھ دوں میں شیعہ ہوں، مر جاؤں گا تو شیعہ نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ کوئی کنونشنل چیز نہیں ہے کہ یہاں اگر میں اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا تھا تو آخرت میں بھی مجھے شیعہ کہلایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ دن ہے جب میرے اوصاف کے ذریعے سے مجھے آواز دی جائے گی۔ اگر میں متقی اور پرہیزگار ہوں تو آواز دی جائے گی فلاں متقی حاضر ہو۔ اگر میں ایک بہادر انسان ہوں تو اسی کے اعتبار سے آواز دی جائے گی، یعنی جو میری پرسنالٹی میں داخل ہوا اس کے اعتبار سے، وہ جو میں خود اپنے نام رکھتا رہا ہوں یا لوگوں کے سامنے ادعا کرتا رہا ہوں اس کے ذریعے سے نہیں۔ اگر میں واقعاً اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں تو آواز دی جائے گی محب حاضر ہو۔ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ جو حقیقت میں مؤمن ہوگا اس کی کتاب کے آگے سامنے لکھا ہوگا کہ یہ علی سے محبت کرنے والا ہے۔ وہاں پہ بھی نام کچھ اور نہیں لکھا، وہاں لکھا ہے محب علی ابن ابی طالب۔ اوصاف کے ذریعے سے آواز دی جا رہی ہوگی۔ اور اگر کوئی برائی والے اوصاف میرے وجود میں ہوں، دل میں ہوں، تو پھر اسی طرح سے آواز دی جائے گی۔ تو اب اگر شیعوں والے اوصاف میں نے حاصل نہ کیے ہوئے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آخرت میں مجھے شیعوں کے طور سے اٹھایا جائے گا۔ شاید ایسا نہ ہو عزیزان، ہاں محب ہوں، انشاءاللہ کہ محب کے طور پہ اٹھایا جاؤں گا۔ خدا کرے ہم سب کو شیعوں کے طور پہ اٹھایا جائے، ہم سب کو ذاکر امام حسین علیہ السلام کے طور پہ، عزادار سید الشہداء کے طور پہ اٹھایا جائے۔ یہی جو محبت اور عزا ہے یہ بالکل اسی طرح اسلام اور ایمان کی طرح ہمارے دل میں آتی ہے۔ اگر یہ نہ آئے ہمارے دل میں، ہم عزادار نہیں ہیں عزیزان، ہم محب نہیں ہیں۔ کوئی بندہ دیکھا ہے آپ نے جس کے ذہن میں محبت آتی ہو؟ نہیں عزیزان، یہ کام بھی دل ہی کا ہے۔ تو دل سب سے زیادہ اہم چیز ہے، عقل سے زیادہ اہم چیز دل ہے۔ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ حقیقت محبت انسان کے دل میں آتی ہے۔ دل کا کام ہے بغض کرنا۔ حقیقت بغض انسان کے دل میں آتی ہے، ذہن میں نہیں آتی ہے حقیقت بغض۔ عزا کام ہے دل کا، غمگین ہونا کام ہے دل کا، خوش ہونا کام ہے دل کا۔ یہ جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، یہ عقل نے نہیں کرنے ہوتے، یہ دل نے انجام دینے ہوتے ہیں۔ عزاداری بھی حقیقت میں دل نے انجام دینی ہے۔ غمگین دل ہوتا ہے، نہ ہمارا جسم عزادار ہوتا ہے نہ ہمارا ذہن عزادار ہوتا ہے، حقیقت میں دل ہے جو عزادار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری روح اور ہمارے جسم کا بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا جب روح عزادار ہو جائے تو آنکھ سے آنسو گرتے ہیں۔ اس کا ایک اثر ہے جو انسان کے جسم پہ آتا ہے۔ یعنی اگر روح میں خشیت پیدا ہو جائے، دل میں خشیت پیدا ہو جائے تو نماز کے وقت اس کے جسم میں تواضع آ جاتا ہے۔ حقیقت میں روح میں خشیت پیدا ہونی تھی۔ یہ سارے کے سارے اس جتنے حقائق ہیں اگر آ گئے تو میری روح بدلے گی، ایک اور چیز ہوگی۔ نہیں آئے تو مفاہیم مجھے نہیں بدلیں گے۔ ولایت اسی طرح سے ہے، ولایت اسی طرح سے ہے، پاکیزگی اسی طرح سے ہے، تقوی اسی طرح سے ہے، سارے کے سارے۔ آپ دیکھیے بازار کوفہ ہے اور بی بی ہاتھ اٹھاتی ہے، فَأَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ أَنِ اسْكُتُوا، ہاتھ اٹھا کے اپنی ولایت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ مفہوم ولایت نہیں ہے بی بی کے پاس، حقیقت ولایت ہے، اس لیے کہ حقیقت پاکیزگی، حقیقت علم ہے بی بی کے وجود میں۔ لیکن روایت کہتی ہے فَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسِ
वसकनत अजरास, बीबी दस्ते विलायत उठाती हैं, लोगों के सांस उनके सीनों में घुट जाते हैं। बीबी की विलायत देखिए कहाँ है, लोगों के सांसों पर। अगर चाहें तो दोबारा ये सांस ना ले सकें। कोई कह सकता है हाथ उठाने का मतलब ये था कि चुप कर जाओ, नहीं अजीजान, ये जो लोग आए थे ये अहले बैत का तमाशा देखने आए थे, ये कहाँ बीबी की बात मानने आए थे, ये इताअत करने तो आए ही नहीं थे, ये तो अहले बैत का तमाशा देखने आए थे। अगर मान भी लिया जाए कि हाथ उठाने की वजह से वो चुप हो गए थे, ऊंटों के गलों में बंधी हुई घंटियों को किसने बताया था कि अली की बेटी हाथ उठाए तो तुमने रुक जाना है? वो बात करना चाहती हैं, वो बात करना चाहती हैं। हकीकत विलायत थी जो बीबी के वजूद में थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ अजीब मंजर है कि एक मर्तबा बीबी हाथ उठाती है तो लोगों के सांस उनके सीनों में घुट जाते हैं, और एक मर्तबा यही बीबी नजर आती है कि जालिम घोड़े पे सवार खेमे में आ गया है और नेज़े से बीबी की चादर खींच रहा है और दूसरी तरफ से बीबी ने संभाली हुई है। चाहती तो दस्ते विलायत उठाती, इरादा करती, सिर्फ इरादा करती तो इस तरह का कोई भी कुछ भी ना हो पाता, कोई काम ना हो पाता। लेकिन अजीजान, क्यों किया बीबी ने, क्यों मसाइब बर्दाश्त किए? ताकि हम लोग हिदायत पा जाएं। आज हम बीबी की मजलूमियत को याद कर रहे हैं, और कितने ही लोग हैं जो इसी मजलूमियत की वजह से हिदायत पा जाते हैं। अहले बैत ने हमारे गिरिये का सामान मुहैया किया है। यह गिरिया हमारे लिए ज़रूरी था, हमारी रूहों को पाक करने के लिए ज़रूरी था। खुदा की याद में हम लोग कहाँ मुब्तला होते अगर ये मसाइब ना होते। खुदावंद मुताल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस निज़ाम में रखा है, अगर खुदावंद मुताल इस निज़ाम में ना रखता कहाँ हम लोग को हिदायत मिलती। अपनी तरफ देखिए, 2 महीने सिर्फ खुदा के बारे में बात कर रहे होते हैं, कितने ही गुनाहों से दूर होते हैं। ये सब बरकतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। हत्ता और जगहों पर जो आपको नजर आता है वाक़अन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं जो इस कायनात में फैली हुई हैं। अगर आप आज देख रहे हैं ना कि जालिम के मुकाबले में मजलूम खड़ा है, उसकी वो फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकतें हैं। अगर आप आज देख रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका के सामने मोमिनीन सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं, ये मराज एज़ाम, ये मुजाहिदीन, ये फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का असर है। खुदा का शुक्र है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा ने इस निज़ाम में रखा। हमारे गिरिये करने का एक सामान है, हमारी हिदायत का सामान है। जालिम के मुकाबले में खड़े होने का हौसला हमें इमाम से मिलता है। और इन मराजे की और इन मुजाहिदीन की, इन बुजुर्गान की कदर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लोग चले जाएं तो हम लोग बाद में काफ़ी अफसोस मलते रहें कि काश हमने इन लोगों के लिए दुआ की होती, काश हमने इन लोगों के लिए बुरी बातें ना की होती, या हद अकल सुना ना होता और दिफा किया होता। नहीं अजीज़ान, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के बेहतरीन खादिम, बेहतरीन ग़ुलाम हैं, उनकी सीरत पे अमल करने वाले लोग हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन लोगों का जिक्र करें, इन्हीं मजालिस में, इन्हीं महाफिल में एक दूसरे को बताएं कि देखो ये लोग अहले बैत तक ले जाने के लिए बेहतरीन लोग हैं। अहले बैत कैसे थे, क्या थे, इन लोगों से सीखा जा सकता है, और फिर हम लोग इन लोगों की इताअत करना सीखें। इस वक्त हमारा इम्तिहान अजीज़ान ये है कि हम गैबत में नायब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इताअत करना सीखते हैं या नहीं। अगर हमने ये आज नहीं सीखा, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक खुद वली खुदा नहीं आएगा। अगर हम नायब इमाम की इताअत करना सीख जाएंगे, उस वक्त चांसेस हैं, उस वक्त हम यकीन से कह सकते हैं कि अब अगर खुद वली खुदा आ गया तो हम उसकी भी इताअत करेंगे। लेकिन अगर हमने अभी करना ना सीखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ बाज़ लोगों को देख के जिनको और कुछ नहीं आता सिवाय मराजे की तौहीन करने के। ना होने दें अपनी मजालिस में अजीज़ान, ना होने दीजिए। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अगर कोई गुमराह है उसे प्यार से, मोहब्बत से सिखाना चाहिए। लेकिन अगर कोई जानते बूझते ये काम कर रहा है तो असलन उसको
مجال نہیں دینی چاہیے کہ وہ اہل بیت کے خدام کی، ان غلاموں کی، اہل بیت علیہ السلام کے غلاموں کی توہین کر سکے یا لوگوں کو ان سے دور کر سکے۔ یہ کام تو دشمنان اسلام کا ہے، وہ یہ کام کریں، ہم میں سے کوئی یہ بندہ یہ کام نہ کرے، خصوصاً وہ جسے خداوند متعال نے اجازت دی ہے مومنین سے بات کرنے کی۔ بہرحال ہمیں خود حد عقل ان ہستیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان مجاہدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ممکن ہے جو حالات ابھی ہوں اس سے زیادہ سخت حالات آ جائیں۔ ہمارا امتحان ہے بالکل اسی طرح کا امتحان جیسے کوفہ کے لوگوں کا لیا گیا تھا حضرت مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے۔ آج ہم لوگوں کا اسی طرح کا ایک امتحان ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو تاریخ میں ہم لوگوں کو ملامت ہو، لوگ کہیں کہ ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا مراجع کا۔ نہیں عزیزان، اس کے برعکس ہونا چاہیے، ان ہستیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ خیر، یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے عجیب منظر ہے، بی بی اگر چاہتی تو ایک ارادہ تکوینی سے، ایک اپنی ولایت کے استعمال سے، ایک دفعہ سے دشمن کو بہرحال کسی چیز کی اجازت نہ ہوتی، لیکن مظلومیت بڑھائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی تاکہ ہم لوگ ہدایت پا سکیں۔ آج بی بی ہی کا غم منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، ورنہ وہ مصائب جو بی بی پر آئے ہیں وہ معمولی نہیں تھے عزیزان، نہایت مشکل مرحلوں سے گزری ہے یہ بی بی۔ 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا۔ بعض چیزوں کو عزیزان ہم تب تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ ہم لوگ پاک اور پاکیزہ نہ ہو جائیں، اور بہت پاک اور پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ بیویوں کا لاشوں کے درمیان سے گزرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بیویوں کا درباروں اور بازاروں سے گزرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک مداح مصائب پڑھ رہا تھا بی بی کے، تو اس نے ایک جملہ کہا فدخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی۔ ایک عالم دین نے یہ جملے سنے، امامہ اتار لیا، گریہ شروع کیا، کہہ رہے تھے بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھو۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں ابن زیاد کا دربار۔ وہ پاک اور پاکیزہ انسان تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بی بی کیا مصائب ٹوٹے ہوں گے بی بی پہ۔ خود بی بی کیا کہہ رہی تھی اپنے مصائب کے بارے میں؟ کہتی تھی کہ یزید سے، یا یزید لقد جرت علی الدواہی مخاطبتک، یزید تجھ سے بات کرنے میں زینب کئی مرتبہ مر جاتی ہے۔ بی بی کے دل کے بارے میں سوچئے کیسا دل ہے۔ بعض علماء نے اس طرح سے پڑھا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا تھا تو بی بی مدینہ کے باہر رک گئی تھی، اور لوگوں کو اجازت ملی کہ وہ آئیں بی بی سے ملنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، وہ اونٹ کے پاس سے گزر گئے، جناب زینب کو پہچان نہ سکے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ تمہیں حق ہے مجھے نہ پہچانو، تمہیں حق ہے مجھے نہ پہچانو، کیوں؟ میں درباروں اور بازاروں سے زندہ واپس آ گئی ہوں۔ معمولی نہیں تھی یہ باتیں، نہایت مشکل وقت تھا۔ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزر رہا۔ مقاتل نے لکھا جب لاشوں کے درمیان سے گزر رہا تو بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرانا شروع کیا۔ یعنی سوچئے جناب علی اکبر کی والدہ علی اکبر کے لاشے پہ آئی ہوں گی، جناب قاسم کی والدہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں تقسیم لاشے پر آئی ہوں گی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں نہ جانے کس طرح جناب رباب حضرت علی اصغر کے لاشے پر آئی ہوں گی، تصور نہیں کر پاتا ہوں کیسے برداشت کر گئی نہیں پتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ ایک ایسے لاشے پر آئی جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کے بند توڑ دیے گئے تھے، جس کا سر کاٹا جا چکا تھا، جس کی ہاتھ کی انگلی کاٹی جا چکی تھی، جس کے سینے پہ اتنے گھوڑے دوڑے تھے کہ سینہ زمین سے برابر ہو گیا تھا۔ ظالم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہا تھا نحن رززنا الصدر من بعد الظہر، ہمیں انعام دو، ہم نے حسین کی ہڈیاں نرم کی تھی۔ جناب زینب ایسے لاشے پر آئی تو آ کے کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی اخی انت اخی، حسین کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟
پھر کہہ رہے تھی انت ابن ابی ابن والدی، حسین کیا تم ہی علی کے بیٹے حسین ہو؟ کیا تم ہی زہرا کے بیٹے حسین ہو؟ ایک مرتبہ ایسے لاشیں پر آ گئیں، علماء کہتے ہیں شاید بی بی کے دل میں آیا ہو کہ میں حسین کو بوسہ دے دوں، لیکن بوسہ دیں تو کہاں دیں؟ کہیں تلواروں کے نشان ہے، کہیں تیر لگے ہیں، کہیں نیزے مارے گئے ہیں، سینے پہ بوسہ دے اس کی تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہاتھ پہ بوسہ دے اس کی تو انگلی کاٹی جا چکی ہے۔ ذہن میں آتا ہوگا نانا حسین کو بوسے دیتے تھے، اماں زہرا بوسے دیتی تھی، علی مرتضی بوسے دیتے تھے، آج جناب زینب بوسہ دیں تو کہاں دے؟ علماء نے لکھا ایک مرتبہ جھک گئی علی کی بیٹی حسین کے لاشے پر، وہاں بوسہ دے رہی تھی، نانا نے کبھی نہیں بوسہ دیا تھا، کہاں؟ ایک مرتبہ خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ علماء نے لکھا مقاتل میں نہ جانے کیا آیا ذہن میں، اپنے بندے ہوئے ہاتھ کس طرح سے لاشے کے نیچے سے گزارے مجھے نہیں معلوم، لیکن لاشا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربہ، خدا ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ دیکھیے بہن آئی ہے بھائی کے لاشے پر۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، جب شہید ہوئے تو ظالموں نے سینہ چیرا تھا، اعضاء نکال دیے تھے، ناک کاٹ دی تھی، کان کاٹے تھے، ہونٹ کاٹے تھے، ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ رسول خدا کو کسی نے آ کے خبر دی، اے رسول خدا، حمزہ کی بہن آپ کی پھپھو جناب صفیہ کہہ رہی ہے میں نے بھائی کے لاشے پر آنا ہے۔ رسول خدا کہہ رہے تھے نہیں، بہن کو اجازت نہیں ہے، بھائی کے لاشے پر آئے گی، کیسے دیکھے گی سینہ چیرا گیا ہے؟ کہہ رہے تھے اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مجھے ڈر ہے بی بی کو کچھ ہو نہ جائے۔ بعض نے کہا کہ اپنا دست ولایت اپنی پھوپھو کے سینے پہ رکھا، بعض نے کہا اپنی عبا اتار کے دی، کہا کہ حمزہ کا جسم ڈھانپ دو، نظر نہ آئے ایک انگلی بھی کٹی ہوئی ہے۔ کچھ انگلیاں پاؤں کی باہر تھی، کہا کھجور کے پتے لاؤ وہ بھی ڈھانپ دو۔ کیوں؟ بہن برداشت نہیں کر پائے گی بھائی کا سینہ چیرا گیا ہے۔ میں کہوں گا رسول خدا بہن روئے گی، آپ رسول خدا ہے چپ کرا دیں گے، علی مرتضی ہے وہ چپ کرا دیں گے، ان کے اپنے بیٹے موجود ہیں چپ کرا دیں گے۔ اے رسول خدا آئیے کربلا، آئیے دیکھیے ایک بہن بھائی کے لاشے پر بیٹھی ہے۔ شاید یہی یاد آیا تھا، کہہ رہی تھی سوا محمد صلی اللہ علیہ کا ملک السماء ھذا حسین بالعراء مقطع الاعضاء مجزوز الراس من القفا۔ نانا آپ پہ خدا اور اس کے فرشتوں نے درود و سلام بھیجا، آؤ دیکھو آپ کا بیٹا کس حال میں ہے، اس کا امامہ لوٹ لیا گیا ہے، اس کی انگلی کاٹ دی گئی ہے، نانا اس کا سر پسے گردن سے کاٹا گیا تھا، وبناتو کا سبایا، نانا دیکھو تمہاری بیٹیوں کو قید کیا گیا ہے۔ شاید باتیں کرتے کرتے کچھ دیر ہو گئی، ظالم نے تازیانہ اٹھایا، بی بی پہ برسانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی بابا دیکھو بی بی کو مارا جا رہا ہے۔ شاید یاد آتا ہو بابا تم آتے تھے، بی بی آتی تھی، تم قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، آؤ دیکھو اسی بی بی کو مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ظالم نے کہا سب کو سوار کیا جائے، قافلہ لے جانا ہے۔ ایک مرتبہ جلال آ گیا علی کی بیٹی کو، کہہ رہی تھی پسر سعد ہم رسول زادیاں ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بی بی نے خود بڑھ کے بیویوں کو سوار کیا، لیکن جب تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، دریا کا رخ کیا، آواز دی عباس آؤ دیکھو مجھے سوار کرنے والا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بك يا الله 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 يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. خدا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی تو بی بی کی عمر مبارک 5 یا 6 برس تھی، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیز کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی جب کبھی بی بی نے خدا سے کوئی خاص چیز مانگنی ہوتی تھی تو پردے کے اس طرف کہہ رہی ہوتی تھی الہی بحق زینب، خدا تجھے زینب کا واسطہ. آج ہم وہی واسطہ دے رہے ہیں، خدا تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، خدا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ نصوح عنایت فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، طاقت عنایت فرما، خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، خدایا اسلام و مسلمانوں کی نصرت فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود قرار دے، خدا اسلام کا دفاع کرنے والے، خدمت کرنے والے تمام مومنین، علماء، ماتمی، نوحہ خان، عزاداران، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بالخصوص مراج اعظام، بالاخص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرما، عمروں کو طولانی قرار فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متصل فرما، خدا ہمیں ان بزرگوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مقدمہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما، ہمیں بار بار حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، خدا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما، جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، خدایا جو لوگ بے اولاد ہیں بالخصوص وہ اور ہم سب، خدا نیک اور صالح، صحیح و سالم، عزادار و محب اہل بیت اولاد عنایت فرما، اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا اس مرکز علمی کو، اس کی خدمت کرنے والوں کو، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خدایا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، کم عقلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، خدا وہ دعائیں یا گناہوں کی وجہ سے، خدا وہ دعائیں ہم سب کو الہام فرما، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے، صلوات بر محمد و آل محمد.